خوشبو اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کروڑوں اربوں حنفیوں کے پیشوا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل، محدث، فقیہ، عالم اور مجتہد، جن کی سب سے زیادہ دنیا میں تقلید کی جاتی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، کمال کا علم عطا فرمایا۔ ہم آپ کی ذہانت کے متعلق ایک بہت ہی پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص کے گھر میں رات کو چور آ گئے۔ چور جب وہاں سے مال اکٹھا کر رہے تھے، اس کا کچھ سامان باندھ رہے تھے، وہ بندہ بیدار ہو گیا، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوروں کو پہچان لیا۔ چوروں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہمیں پہچان گیا ہے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ چوروں نے مل کر اس گھر والے کو پکڑ لیا، اس بندے کو پکڑ لیا اور اسے کہنے لگے کہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے، اور تو ہمارے ساتھ وعدہ کر کہ ہمارے بارے میں تو کسی کو نہیں بتائے گا، اگر تو بتائے گا تو قسم اٹھا کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تیری زوجہ کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب اس بندے نے جان بچانے کے لیے ان کے سامنے قسم تو کھا لی، پھر وہ صبح پریشان ہے کہ اب مجھے پتہ بھی ہے چوروں کا، میرا اتنا سارا مال لے گئے، میرا سارا گھر کا ساز و سامان لے گئے، مال و دولت لے گئے، اب مجھے پتہ بھی ہے کہ کون ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا، اگر بتاؤں گا تو میں نے قسم اٹھائی ہے میری زوجہ کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور 3 طلاقوں کے بعد پھر عورت دوبارہ اس کے نکاح میں آنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو وہ اسی پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، اور پھر اسے یہ ذہن میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی حل نکلے گا۔ تو وہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر اپنا سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ چور پکڑے جائیں گے۔ تو آپ نے اس علاقے کے معزز لوگوں کو، رئیس لوگوں کو جمع کیا اور بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ بالکل تیار ہیں۔ تو کہا کہ ہم ایک ترکیب کرتے ہیں، جتنے بھی اس علاقے کے اندر برے لوگ ہیں، چور، بدماش وغیرہ، اوباش قسم کے لوگ، ان سب کو پکڑوا لے اور ایک گھر میں، ایک حویلی میں جمع کر لے، اور وہاں سے ایک ایک بندے کو نکالیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے، اور ہر ایک کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ چور ہے، تو یہ کہتا رہے گا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اب جب چور آئے گا تو اس وقت یہ بولے گا ہی نہیں، کیونکہ بتانے سے قسم ٹوٹے گی اور طلاق ہوگی، تو یہ بولے گا ہی نہیں، اس وقت چپ کر جائے گا۔ جب چپ رہے گا، خاموش رہے گا، تو پتہ چل جائے گا یہ چور ہے، اس کو ہم پکڑتے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، سارے علاقے کے چور، بدماش، اوباش سارے انہوں نے پکڑوا لیے اور ایک حویلی کے اندر ان کو جمع کر لیا۔ سارے معززین باہر بیٹھ گئے اور اس کو بھی بٹھا لیا گیا۔ وہ ایک ایک بندہ آتا، وہ پوچھتے چور ہے، وہ کہتا نہیں نہیں، تو گزرتے گئے، جب چور آتا وہ خاموش ہو جاتا، وہ پکڑ کے ایک طرف کر لیتے۔ وہ سارے کے سارے چور ان سے پکڑے گئے اور اس نے بولا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، اور چور پکڑے گئے۔ تو یہ کمال کی آپ کی ذہانت ہے کہ اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹنے دی، اس کی زوجہ کو، بیوی کو طلاق بھی نہیں ہونے دی، اور چور بھی پکڑوا دیے۔ اور اس سے جہاں آپ کے علم، فن، کمال، ذہانت کا پتہ چلتا ہے، شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانے سے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور اخروی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 میں سے بن جا، 5واں نہ ہونا، 5واں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا۔ یا خود عالم بن، یا طالب علم بن، یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بن، یا پھر عالم سے محبت کرنے والا بن جا، 5واں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی علماء، صلحاء، نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنے چاہیے۔
انشاءاللہ نیک بندوں کے طفیل دنیا قبر و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے اور نیک بندوں کا دنیا قبر حشر میں ساتھ نصیب فرمائے، ہم سب کا ایمان، مال، جان، عزت، آبرو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔